السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، ایک دن دیوبند کے ایک صاحب نے آ کر حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالی کے سامنے اپنی ضرورت کا اظہار کیا اور کچھ رقم طلب کی۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ تعالی نے فوراً ہی 5 روپے عنایت فرما دیے۔ کسی نے عرض کیا کہ حضرت، یہ شخص تو علماء کو گالیاں دیتا تھا۔ آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا کہ اسی وجہ سے تو میں نے اس کو روپے دیے ہیں کہ اس کو خیال تو ہو کہ علماء سے روپے ملتے ہیں، ان کو گالیاں نہ دی جائیں۔ اللہ اکبر۔ دوستو، حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند میں جتنے دن پڑھاتے تھے، اس کے علاوہ ایک دن کی بھی تنخواہ لینا گوارا نہیں فرماتے تھے۔ برہاں ایسا ہوا کہ مدرسے کے سلسلے میں سفر کرنا پڑا، مگر سوائے خواندگی ایام تعلیم کے 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ مرض الوفات میں 1 مہینے کی رخصت یعنی بیماری کی چھٹی وغیرہ لی، اور اس کے علاوہ چھٹیاں جو قانوناً حق تھی وہ نہیں لی۔ ان ایام میں تنخواہ جو 1000 روپے سے کچھ زیادہ ہوتی تھی، مدرسے کی طرف سے آپ کی خدمت میں بھیجی گئی، تو آپ نے یہ فرما کر واپس کر دی کہ جب میں پڑھایا ہی نہیں تو تنخواہ کیسی۔ حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کے وصال کے بعد حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمت اللہ تعالی، جو کہ دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی کی اہلیہ محترمہ سے فرمایا کہ حضرت شیخ مدنی رحمت اللہ تعالی کا زہد و تقوی اس بات کی اجازت نہ دیتا تھا، مگر اس میں شرعاً کوئی سقم نہیں ہے بلکہ حق ہے۔ اگر آپ فرما دیں تو وہ تنخواہ والے پیسے جو حضرت مدنی نے نہیں لیے تھے وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ اہلیہ محترمہ نے عرض کیا کہ جس چیز کو حضرت مدنی رحمت اللہ تعالی نے پسند نہیں فرمایا، اس کو میں کس طرح پسند کر سکتی ہوں؟ آپ کا بہت بہت شکریہ، بس آپ کی صرف دعا کی ضرورت ہے۔ اللہ دوستو، اسی طرح جس زمانے میں اسلام آباد کے I-10 سیکٹر میں قیام رہا میرا، جمعہ اکثر مولانا عبدالخالق صاحب والی جامعہ مسجد سلیمان فارسی میں پڑھا کرتا تھا۔ اس مسجد کے گیٹ پر ایک بابا جی تسبیح اور مسواک فروخت کیا کرتے تھے۔ جو بھی ان سے تسبیح یا مسواک خریدتا، وہ اس سے ایک درخواست ضرور کیا کرتے تھے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالی مجھے حج کرا دے۔ اکثر نمازی ان کی اس درخواست پر عمل کرتے، جبکہ بعض بے تکلف قسم کے یہ بھی کہہ جاتے، بابا جی ہائی تسبیح اور مسواک بیچنے سے نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بہت پیسے چاہیے ہوتے ہیں، آپ کے پاس زیادہ راہ نہیں ہے تو آپ پر ہائی تو فرض ہی نہیں، ٹینشن کیسی؟ جانتے ہیں بابا جی اس کا کیا جواب دیتے؟ وہ فرماتے، بات صرف فرض کی ہوتی تو کیا غم تھا، بات تو اس عشق کی ہے جو اللہ کے گھر اور اس کے محبوب کے روزے سے لپٹنے کی آرزو جگائے بیٹھا ہے۔ میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو کیا ہوا، اللہ تو ہے نا، وہ چاہے تو اسباب پیدا کر سکتا ہے، اور اسی لیے میں آپ سے دعا کا کہہ رہا ہوں۔ ایک روز یہی بابا جی اپنی تسبیح اور مسواکوں والا بڑا سا تھیلا کمر پر لادے I-10 سیکٹر مرکز والی سڑک پر چلڈرن پارک کے قریب سے گزر رہے تھے کہ ایک کار انہیں کراس کر کے کچھ آگے گئی اور رک گئی۔ بابا جی پیچھے سے سر جھکائے چلتے اس کار کے قریب سے گزرنے لگے تو کار سے آواز آئی، سنیے۔ بابا جی نے رک کر کار میں جھانکا تو ڈرائیونگ سیٹ پر ایک ماڈرن سی صاحب اور پیسنجر سیٹ پر ان سے بھی زیادہ ماڈرن بیگم صاحبہ کو پایا۔ صاحب نے پوچھا، بابا جی اس تھیلے میں کیا ہے؟ بابا جی نے بتایا کہ تسبیح اور مسواکیں ہیں۔ تو صاحب نے پوچھا، یہ سب کتنے کی ہوں گی؟ بابا جی نے انداز ایک محتاط قیمت بتائی تو صاحب بولے، بابا جی یہ سب پچھلی سیٹ پر رکھ دیجئے۔ اور یہ کہتے ہوئے صاحب نے پرس نکال کر بابا جی کی بتائی ہوئی قیمت انہیں ادا کر دی۔
بابا جی کا سارا مال ایک ہی گاہک نے خریدا تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا۔ وہ اس خوشی میں پہلی بار اپنے گاہک سے یہ کہنا بھول گئے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے کہ اللہ حج کرا دے۔ ہمارا خدا بہت ہی عجیب ہے، وہ اکثر اس لمحے ظہور کرتا ہے، یعنی ایسے لمحے ظہور کرتا ہے جب ہم بالکل مایوس ہونے کے قریب پہنچ جائیں، یا ایسے لمحے اس وقت بھول جائیں۔ قیمت وصول کر کے بابا جی 2 قدم ہی چلے تھے کہ کار کا ہارن بجا۔ انہوں نے پلٹ کر صاحب کی جانب دیکھا تو صاحب نے وہ سوال پوچھا جس نے بابا جی کی سانسیں بے ترتیب کر ڈالی۔ بابا جی آپ نے حج کیا ہے؟ جواب بابا جی کی زبان نہیں بلکہ آنکھوں کی جھڑی نے دیا۔ صاحب نے ڈیش بورڈ سے چیک بک نکالی اور ایک تگڑا چیک کاٹ کر بابا جی کو دیتے ہوئے کہا، بابا جی آپ حج پر جائیں۔ بابا جی ابھی صاحب کو دعائیں دینے سے ہی فارغ نہ ہوئے تھے کہ پہلی بار پیسنجر سیٹ پر بیٹھی بیگم صاحبہ گویا ہوئی۔ بابا جی آپ کی بیگم زندہ ہیں؟ بابا جی نے اس بات میں سر ہلایا تو بیگم صاحبہ نے اپنے میاں کو دیکھتے ہوئے کہا، ایک اور کاٹ دو، اور صاحب نے اتنی ہی رقم کا ایک اور چیک کاٹ دیا۔ بابا جی کا عشق اسی سال انہیں اللہ اور اس کے رسول کے دیار لے گیا، اور اس لیے لے گیا کہ بابا جی کو استطاعت سے کوئی غرض نہ تھی۔ حج فرض ضرور استطاعت والوں پر ہے، مگر یہ تو خدا کے مجنونوں کی عبادت ہے، اور ایسے مجنون اکثر غریب ہی ہوتے ہیں۔ استطاعت نہ ہونا انہیں حج سے بے فکر نہیں کر دیتا بلکہ ان کی بے قراری بڑھا دیتا ہے۔ استطاعت نہ ہونے کا مطلب حج سے بے فکری نہیں بلکہ یہ ہے کہ اگر آپ اس حالت میں فوت ہو گئے تو آپ سے حشر میں حج کی باز پرس نہیں ہوگی۔ مگر یہ بات کون جانے کہ عشق کی باتیں مجنونوں کے علاوہ اور کون سمجھ سکتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دوستو اسی طرح میں اپنے ایک سنار دوست کی دکان پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں ایک بوڑھی عورت آئی۔ اس کے ہاتھ میں کچھ کپڑے تھے جو عام طور پر شیشے وغیرہ کی صفائی میں کام آتے ہیں۔ اس عورت نے عاجزی سے کہا، سیٹھ صاحب یہ کپڑے خرید لو صفائی کے لیے۔ میرا دوست اس وقت مجھ سے ایک مذہبی مسئلے میں بحث کر رہا تھا۔ اس نے فوراً اس بوڑھی عورت سے کہا، نہیں چاہیے۔ میں نے بیچ میں مداخلت کی، یار لے لو نا، کام آئیں گے۔ میرے دوست نے اس سے پوچھا، کتنے کے ہیں؟ وہ عورت بولی، سیٹھ صاحب 10 روپے کا ایک ہے۔ میرا دوست بولا، 10 کا تو بہت مہنگا ہے، 20 روپے میں 3 دینا ہے تو دو ورنہ جاؤ۔ میں نے پھر مداخلت کی، ارے یار تم اسے 30 روپے دے دو۔ میرے دوست کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا، لیکن میں نے کہا، لیکن ویکن کو چھوڑو۔ میں نے اپنی جیب سے 30 روپے نکالے، یہ لو اماں۔ اس عورت نے میرے ہاتھ سے روپے لیے اور کپڑے دینے کے بعد آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے دعائیں دیتی ہوئی چلی گئی۔ میرا دوست فوراً بولا، یہ کیا حرکت، تمہیں پتہ ہے وہ 30 روپے میں تو 5 کپڑے دے کے جاتی۔ میں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو یار یہ غریب لوگ ہیں، ان کے لیے 10-20 روپے بڑی اہمیت رکھتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کیا کرو۔ یہ بھیک نہیں مانگتے، چوری نہیں کرتے، یہ رزق حلال کماتے ہیں، رزق حلال۔ تمہاری طرح 18 کیرٹ کے سونے کو 22 کیرٹ کا کہہ کے نہیں بیچتے۔ میرے دوست نے گھور کے میری طرف دیکھا۔ میں نے اسے ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک زور کا قہقہ لگایا، ابھی کوئی انکم ٹیکس آفس سے 2-4 افسر آ جائیں تو ان حرام خوروں کے لیے 2-3 مرغے اور لسیاں منگوا لوگے، تب تمہارا دل نہیں جلے گا۔ ابھی 2-4 گاہک آ جائیں تو ان کے لیے بوتلیں اور آئس کریم منگواتے، تمہیں موت نہیں آئے گی، لیکن ایک غریب عورت کو 30 روپے دینے پر اتنا سوچتے ہو۔ اب اس کے بولنے کی باری تھی۔ یہ غریب وریب کوئی نہیں، یہ اپنے آپ کو مجبور زہر کر کے تم جیسے بے وقوفوں سے ٹھگ کر کماتے ہیں، اور ویسے بھی لین دین میں بھاؤ تاؤ کرنا تو سنت ہے۔ میں نے کوئی غلط کیا؟ اب میرا پارا ہائی ہوا۔
یار ایک تو تم لوگوں کو اپنے مطلب کی سنتے اور حدیثیں خوب یاد رہتی ہیں، جب ایک سے زیادہ شادی کرنی ہو تو کہتے ہو سنت، جب کھانا کھانے کے بعد میٹھا کھانے کو دل کرے تو کہو سنت، ارے پیٹ پر پتھر باندھنا بھی تو سنت ہے، خود بھوکے رہ کر اپنا کھانا بھی سائل کو کھلا دینا بھی تو سنت ہے۔ یہ سنتیں یاد نہیں رہتی، صرف اپنے مطلب کی سنتے اور حدیثیں یاد رہتی ہیں۔ میرا دوست کھسیانی ہنسی ہنسنے لگا، کہنے کو اس کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ دوستو، یہ ہے ہمارے معاشرے کی حقیقت۔ ہمارے ساتھ مل کر لوگوں میں انسانیت کا شعور پیدا کرنے میں ہمارا ساتھ دیجیے اور زیادہ سے زیادہ ان پوسٹوں کو شیئر کر دیجیے۔ دوستو، اسی طرح ایک اور بہت ہی دکھی اور دل موہ لینے والا واقعہ، اس کو کہتے ہیں مکافات عمل۔ نہیں نہیں ڈاکٹر صاحب، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری بیٹی نے تو کبھی آسمان تک نہیں دیکھا، آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا تو چہرہ کبھی سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ کجا اتنی بڑی بات؟ مسز انور نے تیز سانسوں اور اونچی آواز میں غصے سے کہا۔ ڈاکٹر مومنہ نے گہری سانس لی اور حواس باختہ بیگم انور اور ان کی بیائی بیٹی نازیہ کو سمجھانے کے لیے موزوں الفاظ جوڑنے لگی۔ دیکھیں بیگم انور، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایسا ہی ہوگا جیسے آپ کہہ رہی ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی چھوٹی بیٹی پردہ دار ہے اور آفتاب و مہتاب تک سے پردہ کرتی ہیں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے آپ کو حقیقت سے آگاہی دینی ہے۔ ڈاکٹر مومنہ خود بھی سمجھ رہی تھی کہ یہ کس قدر ناقابل یقین صورتحال ہے، خصوصاً اتنے وزادار خاندانی لوگوں کے لیے تو کسی کی بھی کوئی ایسی ویسی بات سننا موت ہے، چاہ جائے کہ بات بھی اپنے ہی پردے کی پابند بیٹی کے لیے ہو۔ ڈاکٹر مومنہ نے الٹرا ساؤنڈ اور یورین کی رپورٹ پریشان حال ماں کے سامنے رکھ دی۔ اب اس مسئلے کی تشخیص میں کوئی کلام نہ تھا۔ 14 سالہ بیٹی ساتھ ہی معائنہ والے کمرے میں بیٹھی انگلیاں مروڑ رہی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اندرونی دروازہ کھول کر اندر جھانکا اور پھر والدہ کو اشارہ کیا کہ وہ اپنی بیٹی سے مل لے۔ ڈاکٹر مومنہ اپنے آفس میں واپس آئی اور کرسی پر ڈھیسی گئی۔ افسوس اور رنج، پریشان حال والدہ کے لیے ہمدردی اور کیا ہوا ہوگا کی تجسس امیز الجھن لیے وہ اپنی کرسی کی پشت سے سر ٹکائے ہولے ہولے کرسی جھلائی گئی۔ پیروں کی خفیف سی حرکت ان کے اندرونی اضطراب کا پتہ دیتی تھی۔ تھوڑی دیر گزری تو اندرونی دروازے پر دستک ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبہ نے آنکھیں کھولی، جھولتی کرسی کو روکا اور باوقار انداز میں کہا، یس کم آن۔ بے آواز دروازہ کھولا، دوسرے کمرے سے ہلکی سی سسکیوں کی آواز آئی اور پھر دروازہ بند ہو گیا۔ مریضہ لڑکی کی والدہ اور بہن کمرے میں داخل ہوئیں، سر جھکائے شرم سار سی۔ سارا لے کر چلتی ماں جو عمر رسیدہ تو نہ تھی لیکن کچھ ہی پل میں بوڑھی دکھنے لگی تھی۔ دونوں ماں بیٹی نے اپنے دوپٹے اور بھی سختی سے لپیٹ لیے تھے، جیسے نادانستگی میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہوں اور دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو جانا چاہتی تھی۔ کچھ بوجھل پل خاموشی کی نظر ہوئے۔ ڈاکٹر نے ایسے بہت سے کیس اپنی روزمرہ پریکٹس میں دیکھ رکھے تھے، پھر بھی کم عمر مریضہ کو دیکھ کر وہ بھی ابتدائی صدمے کا شکار ہو رہی تھی۔ اب وہ صدمہ ہلکا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کے اندر کی حساس عورت پر اس کے پروفیشنلزم نے غلبہ پا لیا تھا۔ ایک پروفیشنل کا یہ کام نہیں کہ وہ مریضوں کے ساتھ رونے دھونے لگے، بلکہ اس کا کام ان کو صدمے سے نکلنے میں مدد فراہم کرنا ہوتا ہے۔ آخر کار لڑکی کی والدہ نے حوصلہ کیا اور بھرائی ہوئی لیکن مضبوط آواز میں گویا ہی، ڈاکٹر صاحب، میرے شوہر اور سسر کا معاشرے میں نہایت اعلیٰ مقام ہے۔ آپ جانتی ہیں میرے سسر اکرم بیگ صاحب کونسلر رہے ہیں اور میرے شوہر انور بیگ صاحب اس دفعہ پارٹی ٹکٹ پر الیکشن میں کھڑے ہو رہے ہیں۔ ہمارے خاندان کا معاشرے میں ایک مقام ہے۔ ہم سب خصوصاً ہمارے خاندان کے مرد یہ ذلت برداشت نہیں کر پائیں گے۔ یا تو وہ اپنے ہاتھوں اپنی اس بیٹی کا گلا دبا دیں گے یا خود اپنے آپ کو ختم کر لیں گے۔ یہ کہتے کہتے مسز انور کا سانس پھول گیا
انہوں نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا۔ ڈاکٹر نے ان خاموش نظروں کا مطلب سمجھ لیا۔ وہ اٹھیں، روم فریج کا دروازہ کھولا، ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس بھرا اور مسز انور کے سامنے رکھا۔ سوالیہ نظروں سے مسز انور کی بڑی بیٹی نازیہ کی طرف دیکھا۔ مبادہ اسے بھی پیاس لگی ہو، لیکن اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ مسز انور نے کانپتے ہاتھوں سے گلاس اٹھایا۔ ہاتھوں کی کپ کپاہٹ اتنی واضح تھی کہ پانی بلوروں گلاس میں بلکورے کھاتا نظر آتا تھا۔ لبوں تک کے سفر میں کچھ پانی چھلکا اور بیگم انور کا دامن آنسوؤں کے ساتھ ساتھ پانی سے بھی تر ہو گیا۔ بیگم انور نے اپنے گلے میں اٹکے آنسوؤں کے گولے کو پانی کے 2-3 بڑے گھونٹ بھر کر نیچے اتارا اور دوبارہ سے سلسلہ تکلم جوڑا۔ میں نے شازیہ سے پوچھا ہے کہ یہ سب کیسے ہوا؟ تم تو کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی، سکول تک تو تمہیں میں لے کر آتی اور جاتی ہوں، پھر یہ سب کو کب ہوا، کیسے ہوا؟ بیٹی نے بتایا ہے کہ جب آپ بازار جاتی تھی تو ساتھ والے ماموزاد بھائی آ جاتے تھے۔ آہ! مسز انور کے آنسو بے قابو ہو کر رخساروں پر لڑکنے لگے۔ میری ماں جائے کہ گھر سے میرے گھر میں نقب لگ گئی۔ میں اپنی بھابھی کو کہہ کر جاتی تھی کہ میری بیٹی اکیلی ہے، پڑھ رہی ہے، ذرا خیال رکھنا، اور میری بھابھی اپنے بیٹوں کو بھیج دیتی تھی کہ جاؤ بہن کا خیال رکھنا۔ ساتھ ساتھ پل کر بڑے ہوئے ہیں، بلکہ بڑے بھی کیا، 14 سال کی میری بیٹی اور 16 سال کا بھانجا ہے۔ ہم تو انہیں بہن بھائی ہی سمجھتے اور مانتے رہے۔ میرے بھتیجے فہد نے شازیہ کو چھیڑا تو اس نے مزاحمت کی۔ اس وقت مزاحمت کرنے پر فہد نے کہا کہ وہ شازیہ سے محبت کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر نے فوراً اس بات میں سر ہلایا کہ جیسے کسی مسئلے کا بہترین حل سمجھ گیا ہو، اور بولیں، یہی بہتر حل ہے بیگم انور صاحبہ، بچوں کی فوری شادی ہو جائے، اس مسئلے کا بہترین حل یہی ہے۔ بیگم انور نے اپنا سر نفی میں بہت بے قرار ہو کر جھٹکا۔ نہیں، یہ ممکن نہیں، فہد اور شازیہ ابھی بہت کم عمر ہیں اور خاندانی مسائل ایسے ہیں کہ میرے شوہر کبھی بھی ہماری بیٹی کا رشتہ میرے بھائی کو نہیں دیں گے۔ آخر میں کیسے اپنے اتنی کم عمر بیٹی کی شادی کروا سکتی ہوں؟ انور صاحب کو کیا کہہ کر راضی کروں گی؟ سسر کو کیا جواز دوں گی؟ معاشرے کی اٹھتی انگلیوں کو کیسے روک پاؤں گی؟ نہیں نہیں، بالکل نہیں، یہ ناممکن ہے، بالکل ناممکن۔ بے بس ماں یکدم اٹھی اور ڈاکٹر کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ ماں سے مانگنے والے کے درجن پر جا کھڑی ہوئی تھی۔ اس کا قیمتی لباس، یعنی وہ ایک اتنی بڑی عورت تھی اور اب ایسے لگ رہی تھی کہ جیسے بھکاری بن کر منتیں کر رہی۔ اس کا قیمتی لباس چھیتروں کی صورت اختیار کر گیا تھا اور نفیس جیولری بدنما منکے محسوس ہوتی تھی۔ وہ بے آواز آنسوں کے ساتھ ایک مسیحا سے اپنی بیٹی کی زندگی اور خاندان کی عزت کا سوال کر رہی تھی۔ ڈاکٹر مومنہ یکدم ایک ماں بن گئی جو دوسری ماں کے جذبات سے بھی واقف ہوتی ہے اور عورت کے کرب سے بھی۔ انہوں نے اس لاچار ماں کو کندھوں سے تھام کر سہارا دیا اور صوفے پر بیٹھنے میں مدد دی۔ پلیز ڈاکٹر صاحبہ، آپ بھی تو ایک ماں ہیں، اولاد نافرمان اور گنہگار ہی کیوں نہ ہو، ماں تو اسے بچانے ہی کی کوشش کرتی ہے نا۔ میں اپنی اس بچی کو کیسے مر جانے دوں؟ اس باعزت خاندان کو تباہی سے بچا لیں، خدا را کچھ کریں۔ ڈاکٹر مومنہ جانتی تھی کہ جلد یا بادیر انہیں اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ہر دفعہ ایک سی کہانی ہوتی تھی، روتی دھوتی پردے ڈالتی ماں اور شکار ہوئی لڑکی۔ ڈاکٹر مومنہ نے ضمیر کی آواز پر لبیک کہا اور پردہ رکھنے کا فیصلہ کیا۔ ضروری ادویات اور ہدایات کے ساتھ انہوں نے بلکتی ماں اور سہمی ہوئی مریضہ کو تسلی اور تشفی دے کر رخصت کیا۔ مریضہ کو رخصت کر کے ڈاکٹر مومنہ اپنی سیٹ میں بیٹھ گئی۔ باوجود اس کے کہ وہ ایک پروفیشنل تھی، ان کے سینے میں ایک حساس دل دھڑکتا تھا۔ وہ افسردہ تھی اور قدرت کے انصاف پر حیران بھی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سب کچھ محض ایک واقعہ نہ تھا، یہ واقعات کا ایک تسلسل تھا۔ ان کے ذہن میں گزرے سال کے واقعات کی ریل چلنے لگی۔ پچھلے سال اسی لڑکی کے والد نامور وکیل اور سیاستدان انور بیگ
ایک برقع پوش خاتون کے ہمراہ ڈاکٹر مومنہ کے پاس آئے تھے۔ انور بیگ صاحب نے اس خاتون کا تعارف اپنی ایک دور پا کی عزیزہ کی حیثیت سے کروایا تھا اور کہا تھا کہ خاتون کے ہسبینڈ بہر ہوتے ہیں اور ان سے ایک سنگین بھول ہو گئی ہے، اب بہت پریشان ہیں اور شرمندہ بھی۔ ڈاکٹر مومنہ نے محترم وکیل صاحب کو آفس میں ہی انتظار کرنے کو کہا اور مریضہ کو کمرہ میں معائنہ کے لیے لے گئی۔ وہاں خاتون ذرا سی ہمدردی پا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ پھر اس نے بتایا کہ میرے خاوند کو بہر بھجوانے کے تمام اخراجات ان وکیل صاحب نے ادا کیے ہیں۔ میرا شوہر اسے ان کی نیکی اور خلوص سمجھتا تھا، لیکن یہ سب اس سودے کی وجہ سے ہے جو ان معزز وکیل صاحب نے مجھ سے کیا تھا۔ میرے سامنے میرے شوہر کا ویزا تھا اور دوسری جانب بیڈ روم کا وہ دروازہ جس سے گزر کر ہی وہ ویزا میرے بچوں کے مستقبل میں روشنی لا سکتا تھا۔ میرے اندر کی ماں نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے اپنا آپ قربان کیا اور وکیل صاحب کا تجویز کردہ سودا منظور کر لیا۔ اگر اب بھی کسی وقت میں وکیل صاحب کو انکار کرتی ہوں تو وہ مجھے دھمکی دیتے ہیں کہ تمہارا شوہر واپس آ جائے گا۔ ڈاکٹر مومنہ قدرت کے انصاف کو دیکھ رہی تھی کہ مکافات عمل یہی تو ہے کہ باپ کا پرانا قرض آج بیٹی چکا کر گئی۔ اس لیے دوستو اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر آپ اس گناہ میں پڑیں گے تو یہ قرض چکانا پڑے گا۔ امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی، پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ لازمی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل AS انفارمیشن ٹی وی پر نئے تو اس کو بھی لازمی سبسکرائب کریں۔ دوستو ملتے ہیں کسی نیکسٹ اچھی سی ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاکم اللہ خیر۔